میں نے یہ کہا کہ 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا اور 20 فروری تک ساری صورتحال نارمل ہو جائے گی اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے اللہ کے حکم سے. اور جو احباب اور قابل احترام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. آپ لندن گئے اور آپ لندن سے جو احکامات دے رہے ہیں، جو پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے عدم استحکام پیدا کرنے کا. پاکستان کی فوج اس ملک کی سالمیت کی دلیل ہے، خواہ کرونا ہو، خواہ سیلاب ہو، خواہ ٹڈی دل ہو. اور آرمی چیف نے کاکول میں بہت اچھی بات کی، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی جو ضیاء الحق کی اکیڈمی سے پاس ہوئے ہیں. اس نے کہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، کئی لوگ پی ٹی آئی والے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں، 126 دن دنیا کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے کیا، ہم حکومت نہیں اتار سکے، بالآخر ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا. دنیا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم نے دھرنے کی صورت میں کیا اور 126 دن میں عمران خان کے ساتھ تھا. 126 دن میں ہم حکومت نہیں اتار سکے، بالآخر ہمیں کورٹوں پہ جانا پڑا. آج کون ان کا نشانہ ہے؟ فوج. آج ان کا نشانہ ہے عدلیہ. آج ان کا نشانہ ہے نیب. اگر عدلیہ ان کے حق میں فیصلے کرے تو میٹھا میٹھا حق، اور فیصلے نہ کرے تو کوڑا کوڑا تھو. بیسیکلی یہ مفاد پرستوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جو ہر وہ فیصلہ چاہتا ہے جو ان کے خاندان کے حق میں جائے. خود بیٹھے ہوئے ہیں جناب پاک لین میں، غریب وہاں ٹیئر گیس جائے، غریب وہاں خدا نہ کرے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ حکومت نے ان کو جلسہ اور جلوس کرنے کی پوری آزادی دی ہے. باقی چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہوتی رہتی ہیں. ہم ایوب خان سے دیکھتے آئے ہیں، ایوب خان سے ہم دیکھتے ہیں چھوٹی موٹی ٹخ ٹخ لگی رہتی ہے، پر جس ورکر نے پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، وہ دشواریاں اور رکاوٹیں عبور کر کے پہنچ جاتا ہے. میں بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل بہاولپور میں تفصیلی بات ہوگی. آپ کی محبت کا شکریہ. جوانی میں یہاں سلک کا کاروبار کرتا تھا، اب تو مجھے وہ پاک بازار، حرم گیٹ اور بھول ہی گئے سارے کچھ. پاک جتنے وہ محلہ کیڑی دعود اور وہ سارے محلے، اب تو میں بیرون پاک گیٹ. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اگر سوال ہوں تو آپ شیخ صاحب یہ فرما دیں، نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں، جس نے گرفتاری دی ہے اس نے خود دی ہے، اپنی بیل واپس لی ہے. جو میٹر کرتا ہے شہباز شریف، اگر کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے. شیخ صاحب میں ابھی 5 منٹ ہیں میری پریس کانفرنس، 10 منٹ آج تو بڑی جلدی ختم. میں آج نہیں کہہ رہا، لیکن مریم نواز کہتی ہیں کہ جنوری سے پہلے میں نے عرض کی نا آپ سے، خاتون کا احترام کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں مارچ کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی عمران خان کی پارٹی سینٹ میں زیادہ سیٹیں جیتے گی. اسی طرح اپوزیشن ہوتی ہے. جب ہم دھرنے پہ تھے 126 دن ہم کہہ رہے تھے جمعے کو جا رہے ہیں، اچھا یہ جمعہ تو نکل گیا نا، مولوی صاحب مصروف تھے، سمار کو جا رہے ہیں. سو دیز آر آل دی ٹیکٹکس پلیڈ بائی دی پاکستانی پولیٹیشین. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں اگلا جمعہ، اگلا مہینہ نہیں دیکھنا انہوں نے. لیکن 126 دن ہم بیٹھے رہے، گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ بلاول جو ہے وہ سمجھ سے کام لے. شیخ صاحب یہ فرما دیں، شیخ صاحب یہ فرما دیں کہ آپ کے پڑوسی، اس کے بعد میں آپ کے ریلوے کے حوالے سے جی جواب دے دیے نا، سوال کو ریپیٹ میں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹینڈر اگلے 10-15 دن میں ہو جائے گا. یہ کہنے لگا کہ 2 سال سے امپلائیز جو ہے ان کو پینشن، اللہ تیرا بھلا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں مجھ سے یہ کام لینے جا رہا ہے. میں ایک ہی شاٹ میں ساری پینشنیں ادا کر دوں. شیخ صاحب ایک ہی شاٹ میں انشاءاللہ اسی چند مہینوں میں، بلکہ اس سے بھی کم. اس لیے میں وقفہ رکھ رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ رکاوٹ کھڑی ہو جائے. تمام پینشن ایک ہی دن ادا کرنے کی میری جستجو ہے، اور تمام ورکشاپوں میں یوٹیلٹی سٹور اور سستا آٹا اور سستا چینی، بے شک مجھے ریلوے سے سبسڈی دینی پڑی، ریلوے سے دے دیں. چینی چوروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، چینی چوروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی.
کوئی فرق نہیں پڑتا یار, ریلوے قوم کا ادارہ کسی شخص کا تو نہیں. شیخ صاحب یہ فرما دیں, شیخ رشید کا ادارہ نہیں ہے. اگر 8 کے کوئی 8.5 گھنٹے لگا رہا ہے تو قوم کی خدمت کر رہا ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیں, آپ کے پڑوسی, آپ کے پہلے اس کے بعد آپ آ جائیں. اس کے بعد سر, آپ کے پڑوسی اور چودھری برادران کے قریبی عزیز میجر طاہر صادق نے کہا ہے کہ اس مقام پر پہنچانے میں عمران خان نائل مشیر جو ہیں ان کا ہاتھ ہے. اس وہ لیے تو میں بھی اس کے وزیروں و مشیروں میں, لیکن میں اپنے آپ کو نائل نہیں مانتا. میں 14ویں وزارت کر رہا ہوں 14 مرتبہ. اللہ کا فضل سے میں عمران خان کے ساتھ سب سے بڑی وجہ کہ وہ دیانتدار ہیں, اور 14 دفعہ یہ میری 14ویں وزارت ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. اس دفعہ بھی ریلوے میں 5 روپے کی امپورٹ نہیں کی, مذاق نہیں ہے. 77,000 لوگ کام کرتے ہیں, 100 سے زیادہ گاڑیاں, 1 روپے کی امپورٹ نہیں کی. 15 ملین ہم نے 35 انجن خراب ہیں, اس کی ایل سی کھولنے جا رہے ہیں. جی اب کے سربراہ ہیں اپنی جماعت کے, تحریک انصاف جو ہے اپنے کارکنوں کو مختلف محکموں میں مختلف جگہ پہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. آپ نے اب تک اپنے کارکنوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ملتان ریلوے جو ہے وہ واحد علاقہ ہے جو قبضہ مافیا کے خلاف مہم چلا رہا ہے. آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جو قبضہ مافیا کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور جو قبضہ مافیا ہے ان کے بارے میں بھی کوئی, میں ان کا مشکور ہوں. ایک میری بات یاد رکھیں, ریلوے نے ایسا نقشہ بنایا, چاہے میں وزیر رہوں یا نہ رہوں, کوئی اور وزیر آ جائے, ریلوے کی زمین کوئی نہیں کھا سکتا, قبضہ کر سکتا ہے. جس وقت بھی ایک مضبوط ہاتھ آیا وہ اس کو خالی کرا دے گا. باقی میں نے ابھی تک کیوں نہیں رکھے, میں انشاءاللہ تعالی جب یہ چین کا بہت بڑا پروجیکٹ ML1 آ رہا ہے اس میں میری کوشش ہوگی, کیونکہ اس میں زیادہ تر گینگ مین اور دوسرے لوگ ہیں جو کہ 90% نوکریاں جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ملیں گی, 90% پیسہ چین خرچ کرے گا, 10% نوکریاں چین کی ہوں گی, اور 10% جو ہے پیسے ہم خرچ کریں گے. لاسٹ ریکویسٹ, مہنگائی میں نے تسلیم کر لیا. میں نے کل کیبنٹ میں بھی کہا ہے مہنگائی انشاءاللہ تعالی عمران خان اسی سال میں ختم کر کے دیں. سر ملتان میں آپ آئے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب آپ کے دوست ہیں, ان سے ملاقات کا کوئی شیڈول ہے آپ کا؟ ابھی تو میرا نہیں ہے, میں بھاولپور کے لیے آیا ہوں. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ملتان میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں ہے اور 20 فروری تک ساری صورتحال ہمارا منتخب ہوا ہے. اس پر میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ہمارا جو نیو یارک کا مشن ہے ان کو, جو ہماری جنیوا کی ٹیم ہے اس کو, اور ہمارے UN ڈویژن کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. یہ ایک کوآرڈینیٹڈ, ایک مربوط کوشش تھی جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کو ووٹس ملے ہیں اس میں ہر خطے نے پاکستان کو اپنی ترجیح میں شامل کیا ہے. جتنے ریجنز ہیں, کوئی ریجن ایسا نہیں ہے جہاں سے ہمیں حمایت نہ ملی ہو. بہت بڑے اور مؤثر ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ترقی پذیر ممالک, چاہے وہ افریقہ سے ان کا تعلق تھا, لیٹن امریکہ سے ان کا تعلق تھا, یا اسمال آئلینڈ ڈیولپنگ سٹیٹس تھیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے خطوط لکھے, اور بحیثیت وزیر خارجہ میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی کوشش کی کہ پاکستان کو اس فورم پر نمائندگی ملنی چاہیے. پاکستان کی نمائندگی اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ایک تو ہماری حکومت نے, موجودہ حکومت نے خاطر خواہ اس میں پاکستان کے اندر بہتری لانے کی کوشش کی ہے, اور دوسرا ہمیں تشویش ہے کہ جو جموں اور مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پر ہمیں بے پناہ تشویش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مؤثر فورم ہو سکتا ہے جہاں سے ہم کشمیریوں کی آواز, جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے, لوگوں تک رسائی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ آبزرورز وہاں جا نہیں سکتے, تو یہ ایک فورم ہے جو ان کی آواز بن سکتا ہے. تو مجھے بے حد خوشی ہے کہ پاکستان کو کامیابی ملی ہے. اچھا فارن منسٹر صاحب, ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے, میری نظر میں پاکستان کی 4 ترجیحات ہونی چاہیے. ایک, مسئلہ کشمیر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. نمبر 2, اسلاموفوبیا. جس رفتار سے یہ
बढ़ता चला जा रहा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इस पर एक यकसुई पैदा करने की ज़रूरत है और लोगों को हसास इसका एहसास हमें दिलाना होगा। तीसरी चीज़ मुस्लिम कॉजेज़ हैं, बहुत से मुस्लिम कॉजेज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान उम्मा का एक अहम मुल्क है जो उन कॉजेज़ को उजागर कर सकता है। और चौथी चीज़ जो है वो इंसानी हकूक़ हैं, जिस पर अल्लाह के फजल करम से अंदरून पाकिस्तान भी बहुत काम हुआ है और बैरून मुल्क जो है, जो हिंदुस्तान की इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं और जो जुल्म सितम वो कश्मीर पर कर रहा है, उसको उजागर करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये हमें एक मुनफरिद मौका दस्तयाब आया है। अच्छा, आपने तरजीहात में जिक्र किया कश्मीर का, पहले नंबर पे कश्मीर है, तो थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो? देखिए, कश्मीर तो आप देख रहे हैं कि सुलग रहा है, कश्मीर जल रहा है और कश्मीरियों की आवाज़ जो है उसको दबाया जा रहा है। अब पाकिस्तान एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता है इस फोरम से कि हम आपकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, हम आपके हौसले पस्त नहीं होने देंगे, हम आपके साथ इखलाकी तौर पर भी खड़े हैं, सफारती तौर पर भी खड़े हैं और सियासी तौर पर भी एक जो आपकी पुरअमन तहरीक है हक़ खुद इरादियत की, उसके साथ खड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब होने पर कौम और UN में पाकिस्तानी मिशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ है। इंसानी हकूक़ का मसला पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। मसला कश्मीर, इस्लामोफोबिया, मुस्लिम कॉजेज़ और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल हैं।